Welcome to our channel. It's Dia Pro here. ہم لائے ہیں آپ کی محفل میں آپ کے لیے کچھ خوبصورت سنہری باتیں اور تبصرے جو آپ کے مصروفیات کے لمحات میں بہترین وقت گزارنے کا مصرف ہوں اور آپ کے اخلاقی اقدار میں اضافے کا باعث بنیں۔ سنت نبوی: کھانے سے قبل ہاتھ دھو لیں، بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں، اور بہتر ہے کہ بھوک کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ کھانے کے لیے، دوسرا حصہ پانی اور تیسرا حصہ ہوا کی آمد و رفت کے لیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اے ایمان والو، بیشتر بدگمانیوں سے بچتے رہو، بے شک بعض بدگمانیاں گناہ کا موجب ہوتی ہیں، اور کسی کی برائیوں کی کھوج میں نہ لگے رہا کرو اور نہ ایک دوسرے کو پیٹھ پیچھے برا کہا کرو۔ سنہری باتیں: ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے تو انہوں نے بلا وجہ آپ کو گالیاں دینا شروع کر دیں، مگر آپ پہلے سے بھی زیادہ دعائیں دیتے ہوئے چل دیے۔ یہ دیکھ کر ایک حواری نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی، آپ نے ان شریروں کے شر کے بدلے میں جس خیر اور رحمت کا مظاہرہ فرمایا ہے، کہیں یہ انہیں غرور میں مبتلا نہ کر دے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: انسان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہی دوسرے کو دیتا ہے، ان کے پاس شر ہی شر تھا اور ہمارے پاس خیر ہی خیر ہے۔ ماں کی محبت پھولوں سے زیادہ نرم اور چٹان سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ اس کی ذات میں کائنات کے تمام رنگ پوشیدہ ہوتے ہیں۔ ماں کے وجود سے جتنا پیار کر سکتے ہو کرو۔ جس نے اس رشتے کو اہمیت نہیں دی وہ دنیا اور آخرت میں عزت کے مقام سے محروم رہ جائے گا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماں کی محبت اور شفقت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ہوتے ہوئے ان کے بوڑھے ماں باپ در بدر بھٹک رہے ہوتے ہیں۔ ایک سست اور کاہل شخص نے اپنے دوست سے کہا: آج میں سو کر اٹھا تو بے اختیار میرا دل چاہا کہ میں باہر نکلوں اور نوکری تلاش کروں۔ دوسرے نے پریشان ہو کر پوچھا: تو کیا تم نے اس خواہش پر عمل کیا؟ تو اس نے جواب دیا: نہیں، میں اس وقت تک بستر پر لیٹا رہا جب تک کہ یہ خواہش دل سے نہ نکل گئی۔ منتخب اشعار: سوچا تھا تجھ سے دور نکل جائیں گے لیکن دیکھا تو ہر مقام تیری راہ گزر میں تھا۔ جو شخص پاس سے محسوس بھی نہیں ہوتا وہ شخص دور سے اپنا ہی نظر آتا ہے۔ سرگوشی بہار سے خوشبو کے در کھلے، کس رسم کے جمال سے باب ہنر کھلے۔ شاید کہ چاند بھول پڑے راستہ کبھی، رکھتے ہیں اس امید پر کچھ لوگ گھر کھلے۔ اقوال زریں: 3 چیزیں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہیں: سلام کرنے میں پہل کرنا، دوسروں کے لیے مجلس میں جگہ خالی کرنا، مخاطب کو بہترین نام سے پکارنا۔ غریب کو کچھ دو تو احسان نہ جتاؤ بلکہ احسان مند رہو کہ اس نے قبول کر لیا۔ جو شخص کسی کے احسان کا شکر گزار نہیں، وہ آئندہ اس عمل سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اگر تم کسی کے ساتھ احسان کرو تو اسے ظاہر مت کرو، اور جب تم پر کوئی احسان کرے تو اسے مت چھپاؤ۔ انسان اور حیوان: فیثاغورس حیوانوں اور انسانوں کے مصائب پر تقریر کر رہا تھا۔ اس نے کہا: حیوان کو چونکہ زبان سے محروم رکھا گیا ہے، اس لیے ان پر بے شمار مصائب ان کی بے زبانی کے سبب نازل ہوتے ہیں۔ ایک شاگرد نے دبی آواز میں سوال کیا: انسان تو زبان رکھتا ہے، پھر یہ کیوں مصائب کا شکار ہے؟ فیثاغورس نے مسکرا کر کہا: جس طرح حیوانوں پر بے زبانی کی بہت سی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اسی طرح انسان پر اس کی زبان کی وجہ سے مصیبت نازل ہوتی ہے۔ مخلص دوست: حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا: اے بیٹے، ایمان کی حفاظت کے بعد سب سے پہلے اپنے لیے ایک مخلص اور دانا دوست تلاش کرو، کیونکہ ایسا دوست ایک پھلدار درخت کی مانند ہے، اس کے نیچے بیٹھو گے تو سایہ دے گا اور اوپر چڑھو گے تو پھل۔ اعتبار: اعتبار اگر ختم ہو جائے تو یہ خیال دل میں جگہ بنا لیتا ہے کہ ہم اتنے بے وقت اور بے حقیقت ہیں کہ ہماری ذات کو جب چاہے کوئی بھی اپنی شرائط اور انا کی سولی پر چڑھا سکتا ہے۔ ہم انا کے خول سے باہر آ کر کیوں نہیں سوچتے کہ جہاں محبت ہو، اعتبار کی فضا ضرور قائم رہتی ہے۔
محبت ہی انسان کو بااعتبار بنا کر اس کے گرد بنی خود ساختہ حاکمیت کی دیوار کو توڑ دیتی ہے، اور محبت کرنے والا شخص پھولوں سے لدی شاخ کی مانند ہو جاتا ہے۔ مگر آج کے دور میں انسان کے لیے رشتے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ جن سے وہ محبت کرتا ہے اس کے خیال میں یہ تعلق بھی ایک ذمہ داری ہے جسے وہ دنیا داری سمجھ کر نبھا رہا ہے۔